السلام علیکم 92 نیوز کی خصوصی نشریات کے ساتھ میں ہوں فیصل عباسی، ساتھی اینکر یاسر رشید بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پاکستان کی سیاست میں خاصی ہلچل ہے اور اس وقت اب سے کچھ دیر پہلے اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی پہنچے ہیں بنی گالہ میں، جہاں انہوں نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات جاری ہے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ، اور شہباز گل کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، بلکہ فاروق حبیب نے بھی یہ کہا ہے، اس بات کی تصدیق کی ہے کہ بطور وزیر اعلیٰ پنجاب پی ٹی آئی پرویز الہی صاحب کی حمایت کرے گی۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے اپنا استعفیٰ وزیر اعظم عمران خان کو پیش کر دیا ہے، اور کاف لیگ کے طارق بشیر چیمہ نے بطور وفاقی وزیر اپنا استعفیٰ دے دیا ہے۔ یہ ساری سیاسی ہلچل ہے، اب حکومت کیا کرے گی، اپوزیشن کیا کرے گی، کس کا پلڑا بھاری ہے، یہ بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہونے والی ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے پینل بھی موجود ہے، ارشاد عارف صاحب گروپ ایڈیٹر 92 نیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں۔ ارشاد صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ مجاہد بریلوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی، سینئر لکھاری۔ سعدیہ افضال صاحبہ سینئر اینکر پرسن 92 نیوز ہمارے ساتھ ہیں، اور دیگر مہمانان گرامی بھی ہمیں ٹرانسمیشن میں جوائن کر رہے ہیں۔ ارشاد صاحب، یہ جو اس وقت ہو رہا ہے، پرویز الہی صاحب اور عمران خان صاحب کے درمیان جو ملاقات جاری ہے، اب یہ طے ہو چکا ہے کہ قاف لیگ حکومت کا ساتھ دے گی تحریک عدم اعتماد کے معاملے میں، اور کیا مائنس طارق بشیر چیمہ قاف لیگ ساتھ دے گی؟ دیکھیں، بظاہر اب دو شیخ رشید صاحب نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے، اور شہباز گل صاحب جو معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کے، وہ بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ دوسری طرف سے کوئی ابھی اندیا نہیں دیا گیا مسلم لیگ کاف کی طرف سے کہ کیا معاملات طے ہو چکے ہیں یا نہیں، لیکن ہم ان دونوں کی بات پر اعتماد کرتے ہیں جب تک کہ کوئی دوسرا پہلو سامنے نہیں آتا۔ میں نے صبح کے نشریات میں بھی یہ کہا تھا کہ اگر تحریک انصاف آفر کرتی ہے چودھری برادران کو وزارت اعلیٰ پنجاب کی، تو انہیں سوٹ کرتا ہے تحریک انصاف کے ساتھ چلنا، کیونکہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تجربہ کوئی اتنا اچھا نہیں رہا، اور صرف زرداری صاحب پر اعتماد کر کے وہ اگر مسلم لیگ کا سہارا لیتے ہیں یا مسلم لیگ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو کچھ معلوم نہیں کہ آگے چل کر کیا ہوگا۔ ایک تو یہ، دوسرا ایک بنیادی چیز یہ بھی چل رہی ہے کہ اگر یہ اسمبلیاں ڈیڑھ مہینے میں جس طرح کے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے لوگ کہتے ہیں ٹوٹ جانی ہے، تو پھر وہ وزارت اعلیٰ لینے کا کیا فائدہ ہے؟ اگر وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر تو 1.5 سال پڑا ہے، 1.5 سال کی وزارت اعلیٰ انہیں مل سکتی ہے۔ یہ قرینِ قیاس لگتا ہے کہ انہیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ جہاں تک طارق بشیر چیمہ کا معاملہ ہے، طارق بشیر چیمہ صاحب چودھری خاندان سے ان کا تعلق ہے، بہت گہرا تعلق ہے۔ وہ مسلم لیگ کاف میں نہیں تھے، وہ چودھری خاندان کے ساتھ تھے، کیونکہ چودھری خاندان کے ان پر احسانات ہیں۔ طارق بشیر چیمہ صاحب جو ہیں، ان کا ایک ماضی ہے۔ وہ جو الذوالفقار تنظیم تھی، انہوں نے جو لوگ چھڑوا کے مرتضیٰ بھٹو نے باہر لے کے گئے تھے، ان میں طارق بشیر چیمہ صاحب تھے۔ پھر یہ وہاں کابل جیل میں چلے گئے کیونکہ کچھ لوگوں کے اختلافات ہو گئے تھے مرتضیٰ بھٹو کے ساتھ، اور چودھری ظہور الہی صاحب مرحوم نے ان کو چھڑوایا اور واپس لائے۔ تو ان کے والد جو تھے بشیر صاحب، چودھری بشیر صاحب، وہ بڑے مسلم لیگی تھے، ان کا تعلق تھا چودھری ظہور الہی صاحب سے، اور یہ خود بھی احسان مند ہیں۔ تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ یہ استعفیٰ تو دے دیں گے شاید، لیکن چودھری خاندان سے اپنی راہیں الگ نہیں کریں گے، لیکن ذہناً وہ پیپلز پارٹی کے ہیں، وہ کوئی مسلم لیگی اس طرح سارا جو ایپیسوڈ بھی ہے، اور جو عین ممکن ہے انہیں یہ چیز اختلاف ہو خان صاحب سے بعض پالیسیز پر، جو اس طرح کی وہ پالیسی اختیار کر رہے ہیں۔ لیکن اب لگتا یوں ہے کہ تحریک انصاف اور خان صاحب دوبارہ گیم میں شامل ہو گئے ہیں۔ جو بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ اتحادی بھی چلے گئے، 12-13 منحرفین بھی چلے گئے، اور حکومت کے لیے آج جس آسانی سے وہ بحث کے لیے منظور ہوئی ہے، کیونکہ آج حکومت اگر چاہتی یا وہ یہ کارڈ پہلے کھیل چکی ہوتی تو آج تحریک عدم اعتماد کو پیش ہونے سے بھی روکا جا سکتا تھا، کیونکہ یہاں بھی ووٹنگ ہونی تھی۔ اگر ان کی اکثریت ایک ووٹ کی بھی ہوتی تو وہ نہ ہوتی، لیکن جتنی آسانی سے تحریک انصاف، تحریک عدم اعتماد منظور ہوئی ہے بحث کے لیے، وہ بھی حکومت کے لیے ایک لمحہ فکرہ تھا۔ غالباً اسی کو دیکھتے ہوئے پھر انہوں نے فلیکسیبلٹی شو کی ہے۔ لیکن یہ ایک اگر سوال یہ ہے کہ خان صاحب سے کوئی پوچھے، پارٹی میں کسی کو جرأت ہو، تو 3.5 سال آپ نے عثمان بزدار کی خاطر
اپنی ساکھ خراب کر لی, پارٹی کی ساکھ خراب کر لی, ملک کا سب سے بڑا صوبہ جو ہے اس میں اپنی تحریک انصاف کو بھی برباد کر دیا, صوبے کو بھی برباد کر دیا. آپ کو کیا حاصل ہوا ہے؟ ارشاد صاحب ساتھ آئے ہیں, سہیں گے, وہ بھی باتیں تو ہوتی ہیں نا. میں سعدیہ صاحبہ کی طرف بڑھوں گا. سعدیہ صاحبہ کیا سمجھتی ہیں, طارق بشیر چیمہ صاحب نے کیبنٹ ممبر سے استعفیٰ دیا ہے, بطور وزیر استعفیٰ دیا, کیا یہ انفرادی طور پہ ان کا فیصلہ ہو سکتا ہے یا پی ایم ایل کیو کے کہنے پہ انہوں نے یہ کام کیا ہوگا؟ نہیں, بزدار صاحب نے تو ظاہر ہے پی ایم ایل کیو کے کہنے پہ استعفیٰ نہیں دیا, انہوں نے تو وزیر اعظم کے کہنے پر ہی استعفیٰ دیا ہوگا. لیکن فیصل بات ہوئی ہے جی, طارق بشیر چیمہ صاحب تو یقینی طور پہ انہوں نے کسی کی چودھری برادران کا اگر پوچھیں تو وہ تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ طارق بشیر چیمہ صاحب ریزائن کریں. جیسے ابھی ارشاد صاحب بھی بتا رہے تھے, وہ بہت قریبی ان کا تعلق ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, طارق بشیر چیمہ صاحب تو کیونکہ ایک واحد ممبر تھے پی ایم ایل کیو کے جو کہ فیڈرل کیبنٹ میں شامل رہے, پھر اب مونس الہی اس کے بعد آئے, لیکن پی ایم ایل کیو میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جانے کے حق میں نہیں تھے اس وقت بھی, جب وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ دیکھیں اپوزیشن کی طرف جھکاؤ ہونا چاہیے. اس کا واحد ریزن یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اور خاص طور سے وزیر اعظم صاحب کا, عمران خان صاحب کا جو رویہ رہا ہے, آپ دیکھ لیں کتنے عرصے سے ایک ڈیولپمنٹ ہے جس سے اپنے ویورز کو بتا دیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی نے اپوزیشن کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے. انتہائی امپورٹنٹ یہ ڈیولپمنٹ ہے, اور تھوڑی دیر میں یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ بلوچستان عوامی پارٹی حکومت سے علیحدگی کا اور اپوزیشن کی حمایت کا باضابطہ اعلان بھی کر دے گی. جی سعدیہ صاحبہ, آپ کنٹینیو کیجیے. بالکل, یہ کل ہی ٹرانسمیشن ہم کر رہے تھے اور کل ہی میں نے باپ کے حوالے سے یہ بات کہی تھی کہ باپ جو ہے وہ فیصلہ کر چکی ہے بلوچستان عوامی پارٹی کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ ہی جائے گی. دیکھیں, بڑی سیدھی سی بات ہے کہ یہ سیاست ہے. سیاست میں ہر کوئی صرف اور صرف اقتدار میں آنے کی, اور جو اقتدار میں بیٹھے ہیں وہ اپنی کرسی بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. کہیں سے بھی اس کو بہت آپ اصول اور ناصولی کے کھیل کے ساتھ اور ان چیزوں کے ساتھ جوڑنا نہیں چاہیے. وزیر اعظم صاحب جنہوں نے پہلا ڈیسیجن ہی ان کا غلط کہ پنجاب سب سے بڑے صوبے پہ آپ نے بزدار جیسے شخص کو چیف منسٹر لگایا, اور بزدار پہ جیسے آپ ڈٹ گئے کہ میں اس پہ کمپرومائز نہیں کروں گا, ہر جگہ ہر جلسے میں ان کی تعریف. آپ نے اتحادیوں کے ساتھ بھی اپنے معاملات خراب کیے, آپ نے اپنی جماعت کے اندر اختلافات جو ہیں وہ ایک شخصیت کی وجہ سے بنائے. تو پھر آپ کون سے اصولوں کی بات کرتے ہیں؟ اگر وزیر اعظم صاحب شروع سے ہی بزدار کے نام پہ, میں تو ضد کہوں گی کہ جس طریقے سے انہوں نے ضد لگائی ہوئی تھی, یہ نہ ہوتی تو شاید ان کے معاملات یہاں تک پہنچتے ہی نہیں, ان کی چیزیں ان کے لیے اس قدر خراب ہوتی نہیں. تو وزیر اعظم صاحب جن کو کہتے تھے کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا, ان کے وزراء نے کہا کہ پتہ نہیں وہ 5 جماعتوں والی اور 7 جماعتوں والی پارٹی کیسے ہم ان کو وزارت اعلیٰ دے دیں. سو آپ سیاست میں اتنی بڑی بڑی باتیں نہ کریں کہ جن پر آپ قائم نہ رہ سکیں. آپ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کو چودھری پرویز الہی صاحب کے نام پر اعتراض ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو اتنی چھوٹی جماعت, انہوں نے اگر وزارت اعلیٰ لے لینی ہے تو پھر ہم کس لیے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ بزدار پہ جو ان کی جماعت کے اختلافات رہے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں. لیکن ابھی بہت ساری چیزیں آنا باقی ہیں. اپوزیشن کا یہ جو دعویٰ ہے, یہ میں ارشاد صاحب کی بات سے ضرور ایگری کروں گی کہ وہ ون سائیڈڈ میچ جا رہا تھا جو اپوزیشن کی فیور میں, وہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی واپس آئی ہے اس گیم کے اندر. جی ٹھیک ہے, بالکل گیم میں پی ٹی آئی واپس آئی ہے. یہ بریک تھرو تو ہے, اگر پرویز الہی حمایت کا اعلان کر رہے ہیں, قافلے کی حمایت کا اعلان باضابطہ طور پہ کر دیتی ہے, ابھی حکومت کی طرف سے اس کی تصدیق کی گئی ہے. بریلوی صاحب ہم ذرا ایک تو یہ بتائیے کہ قاف لیگ اور آصف زرداری صاحب کا جو پچھلی کولیشن تھی جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں اتحادی تھے, اس کو ہمیشہ بڑے اچھے الفاظ میں یاد کیا گیا پرویز الہی صاحب کی جانب سے, چودھری برادران کی جانب سے. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اب باضابطہ اپنا وزن پی ایم ایل کیو حکومت کے پلڑے میں ڈال دیتی ہے تو اس بار زرداری صاحب نے کوئی کچا کھیل کھیلا یا چودھری صاحب ان پہ اس طرح ٹرسٹ نہیں کر پائے ہیں؟ آپ کو کیا وجوہات نظر آئیں گی؟ دیکھیں, ایک تو پہلی آپ بات یہ ضرور ذہن میں رکھیں, بڑے سینئر لوگ بیٹھے ہیں ہمارے, ارشاد عارف صاحب اور زیادہ دیکھ رہا ہوں کہ شادیہ بی بی کو میں سن رہا تھا کہ اصولی سیاست اور عمران خان نے یہ کر دیا تو بزدار کو کیوں لگا دیا تو فلاں کیوں کر دیا. آپ اپنی طے ہو گیا نا کہ سیاست میں جو ہے اب نہ کوئی اصول ہے نہ اخلاقیات ہے,
اور وہ ہے ٹھیک ہے مجاہد صاحب قطع کلامی کی معافی بالکل۔ فاروق حبیب صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. فاروق صاحب شکریہ. فاروق صاحب یہ بتا دیں کہ کیا باضابطہ طور پہ پی ٹی آئی پرویز الہی صاحب کو یہ کمٹمنٹ دے چکی ہے کہ بطور وزیر اعلیٰ پنجاب پی ٹی آئی ان کی حمایت کرے گی اور وہی پی ٹی آئی کے امیدوار ہوں گے؟ اور کیا چودھری صاحب اس کے لیے تیار ہو گئے ہیں؟ آپ کی آفر انہوں نے قبول کر لی ہے؟ جو ہماری مذاکراتی ابھی کمیٹی ہے، پرویز خٹک صاحب، اسد عمر صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب تمام اتحادیوں سے مذاکرات کر رہے تھے اور کافی کے ساتھ بھی ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری تھا. انہی ملاقاتوں کے تناظر میں آج وزیر اعظم عمران خان سے چودھری پرویز الہی صاحب کی بنی گالہ میں ملاقات ہوئی، جس ملاقات میں تمام تر معاملات بھی طے پا گئے. چودھری پرویز الہی صاحب نے وزیر اعظم کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا اور ان کو وزیر اعظم کی حمایت کا بھی اعلان کیا اور وزیر اعظم صاحب نے چودھری پرویز الہی کو پنجاب کا اگلا نیا وزیر اعلیٰ کے طور کے اوپر نامزد کر دیا ہے. اور عثمان بزدار صاحب نے اپنا استعفیٰ وزیر اعظم صاحب کو پیش کر دیا ہے. اور اب فلم میں ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ ان کو بہت سارے سرپرائزز ملیں گے، اسی سرپرائزز میں سے یہ ایک سرپرائز ہے جو آج اپوزیشن کو ملا ہے، جو چوروں کا ٹولہ ایک منتخب وزیر اعظم کے خلاف تو ادھر تو فاروق حبیب صاحب ادھر تو طارق بشیر صاحب بھی کیبنٹ سے مستعفی ہو چکے ہیں. دیکھیں یہ تو کاف لیگ کا ایک اندرونی معاملہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر وہی بات کریں تو اچھی بات ہے. چودھری پرویز الہی صاحب کی ذمہ داری ہے وہ تمام چیزوں کو ہینڈل وہی کریں. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پنجاب کی کوشش کی گئی ہے، پنجاب کے ساتھ ساتھ وفاق کو کیسے بچائیں گے؟ یہ تو ایک اتحادی کو ساتھ میں لایا، باپ کا کیا بنے گا؟ دیکھیں باقی اتحادیوں کے ساتھ بھی ہمارا رابطہ ہے اور وہاں بھی حتمی گراؤنڈ کے اندر معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں. وہاں سے بہت جلد جو ہے آپ کے لیے سرپرائزز سامنے آئیں گے. اور میں صرف اپوزیشن کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے مٹھائیاں کھائیں اب وہ مٹھائیاں کھا کر پھر پچھتانے کا وقت شروع. جی اچھا فاروق صاحب ٹھیک ہے، فاروق صاحب بالکل ٹھیک ہے. سعدیہ صاحبہ بھی سوال کرنا چاہ رہی. سعدیہ صاحبہ اس جواب کے بعد آپ جو ہے وہ جی میں صرف ایک چھوٹی سی بات میرا صرف ایک سوال ہے. دیکھیں آپ جی میں صرف ایک سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ اپوزیشن جو ہے وہ اوبویسلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنے نمبرز پورے بتانے میں لگی ہوئی ہیں. فاروق جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے حکومت مزید سرپرائزز دے رہی. تو فاروق مجھے بتائیں کہ بلوچستان عوامی پارٹی کے حوالے سے یہ بڑے دنوں سے چیز چل رہی تھی اور پیپلز پارٹی کو تو آج بہت یقین ہے کہ وہ آج شام تک اناؤنس بھی کر دیں گے بلوچستان عوامی پارٹی. تو 5 نمبرز تو آپ کے یہ ایک اتحادی جماعت تو ٹوٹ کے اپوزیشن کی طرف جا رہی. فاروق صاحب کی لائن تو نہیں ڈراپ ہوگی؟ فاروق صاحب آواز آ رہی ہے آپ؟ جی فاروق صاحب سے ہم دوبارہ رابطہ کرتے ہیں. یہ جو بڑا پرٹیننٹ کویسچن جو ہے سعدیہ صاحبہ نے پوائنٹ اٹھایا. اچھا اس وقت اگر ہم کمبینیشن دیکھیں ارشاد صاحب 163 جو ہے اپوزیشن کے اپنے نمبر ہیں. کل جو ایک اور اتحادی جو سنگل وزیر تھے اتحادی تھے بھگٹی صاحب وہ شامل ہو گئے جب اپوزیشن کے ساتھ. 2 ممبران جو ہیں وہ اپوزیشن کے آج بھی حاضر نہیں تھے، ایک جام عبدالکریم صاحب اور دوسرے علی وزیر صاحب. اور 161 نمبر تھے اپوزیشن کے آج. اگر ہم اتحادیوں کو دیکھیں 5 پی ایم ایل کیو کے ممبران ہیں، ایم کیو ایم کے ساتھ ہیں، باپ کے 5 ہیں. یہ کلیکٹیولی جو ممبران بن جاتے ہیں. اگر پی ایم ایل کیو کا ایک ممبر طارق بشیر چیمہ صاحب اپوزیشن کی طرف آ جاتے ہیں اور ایم کیو ایم اور باپ بھی اپوزیشن کا ساتھ دیتی ہے تو یہ 13 کے قریب لوگ بنتے ہیں. 161 اور 13 174 بنتا ہے. جو انٹرسٹنگ بات جو بن رہی ہے وہ ارشاد صاحب یہ بن رہی ہے کہ طارق بشیر چیمہ صاحب وہ مرد بحران یا مرد آہن ہوں گے جن کا ووٹ یہ ڈیسائیڈ کرے گا. اگر ووٹنگ ہوتی ہے وہ جس طرف اپنا وزن ڈالیں گے وہی پاسا جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا، کیونکہ 1 یا 2 نمبر کی گیم یہ بن رہی ہے. تو آپ اس بات سے ارشاد صاحب ایگری کرتے ہیں یا چیمہ صاحب کو بھی منوا لیا جائے گا؟ منحرف اراکین کے میرا خیال ہے کہ دیکھیں یہ جو کچھ آج ہو رہا ہے یہ کسی سیٹلمنٹ کے نتیجے میں ہو رہا ہے. میں یہ نہیں مانتا کہ اچانک خان صاحب کو خیال آیا کہ چودھری صاحب عاشق بزدار صاحب جو ہیں عثمان بزدار صاحب سے جان چھڑا لی جائے، یہ بوجھ بن گئے ہیں. کیونکہ پرسوں تو وہ جلسے کمالیے کے جلسے میں ان کے گیت گا رہے تھے، ان کے خوبیاں بیان کر رہے تھے، ان کا شکریہ ادا کر رہے تھے. بالکل. تو میرا خیال ہے کوئی صورتحال ایسی بن رہی ہے کہ اگر عدم اعتماد تک معاملہ جاتا ہے جس طرح کی ہم توقع کر رہے ہیں، تقریریں ہوں گی، زبردست قسم کی تباہی ہوگی، بربادی ہوگی، معیشت تباہ کر دی عمران خان نے اخلاقیات، اور اس کے بعد یا عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہو جائے گی یا واپس لے لی جائے گی.
اور پھر الیکشن جو ہے اس کا خان صاحب کو یہ موقع دیا جائے گا یا خان صاحب یہ موقع لیں گے کہ وہ بجٹ پیش کر کے مئی جون میں وہ عام انتخابات کا خود اعلان کریں. یہ سارا بندوبست اس کیا جا رہا ہے کہ عدم استحکام ملک کے اندر پیدا نہ ہو. حکومتوں کو اس طرح قبل از وقت بھیجنے کا جو طریقہ ہے یہ اگر رائج پا گیا تو پھر کل کو دوسری حکومت کے ساتھ بھی یہی ہوگا. تو کچھ سیٹلمنٹ کے ساتھ کچھ چیزیں طے کر کے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان یہ معاملہ آگے بڑھایا جائے, الیکشن بھی ہو جائیں, خان صاحب کی فیس سیونگ بھی ہو جائے, حکومت بھی کم از کم اپنے 4 سال مکمل کر لے, اور اس کے بعد جو ہے اگلے معاملات نئے سرے سے شروع کی جائیں, اور پھر نوبت نہ آئے. خان صاحب کو اب یہ سبق حاصل یہ کرنا ہوگا کہ ایک غلط فیصلہ جو ہوتا ہے بعض اوقات کتنی بڑی قیمت اس کی ادا کرنی پڑتی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت ہماری اسکرین پہ جو اہم خبر چل رہی ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی کا اپوزیشن کا ساتھ دینے کا فیصلہ, اپوزیشن کا ساتھ دینے کے ساتھ ساتھ یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے, آج رات مشترکہ پریس کانفرنس میں بلوچستان عوامی پارٹی باضابطہ اعلان کرے گی. ایسے وقت میں کہ جب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ پی ایم ایل کیو جو ہے وہ اپنا جو وزن ہے وہ حکومتی پلڑے میں ڈالنا چاہتی ہے. ابھی یہ خبریں ہیں کہ کس حد تک مستند دعویٰ تو پی ٹی آئی کی طرف سے کیا جا رہا ہے, فاروق حبیب صاحب نے یہ گفتگو کی ہے, لیکن بلوچستان عوامی پارٹی اگر اپوزیشن کے ساتھ مل جاتی ہے تو نمبرز گیم میں فرق کیا آئے گا؟ ابھی تک کا جو پورا سینیریو بنا ہوا ہے, مجاہد بریلوی صاحب کی جانب بڑھیں گے. بریلوی صاحب, اگر سچویشن دیکھی جائے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو 3-4 دن سے باتیں ہو رہی تھیں کہ ایک ایسا میکنزم تشکیل دیا جائے کہ فیس سیونگ سب کی ہو جائے, خان صاحب کی زیادہ ہوتی دکھائی دیتی ہے, آپ کو یہ لگتا ہے کہ دوسرے سٹیک ہولڈرز اس پہ آمادہ ہو جائیں گے؟ بریلوی صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بریلوی صاحب ساتھ موجود نہیں ہیں. ارشاد صاحب کی طرف جاتا ہوں میں. ارشاد صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں, یہی جو میرا سوال ہے جو بریلوی صاحب سے کیا, آپ اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیں, چودھری پرویز الہی صاحب کو اگر آفر کر دی گئی ہے وزارت اعلیٰ پنجاب کی, تو وہ صرف آفر نہیں کی گئی ہوگی, ان کو وزارت اعلیٰ نہیں سونپی جا رہی بلکہ کوئی ذمہ داری بھی خان صاحب ان کو سونپیں گے, اور وہ غالباً یہی ہو سکتی ہے کہ اتحادیوں کو جو ان کی ٹیم جن کو نہیں منا سکی, یا ان کی ٹیم میں یہ اہلیت نہیں تھی یا وہ اس قابل نہیں تھی کہ وہ اتحادیوں کو منا سکے, اتحادیوں کی بات کو وزن دے سکے اور خان صاحب سے بات بنا سکے. تو میرا خیال ہے اب یہ ٹاسک چودھری پرویز الہی کو دیا جائے گا, اور چودھری پرویز الہی صاحب اور چودھری شجاعت صاحب غالباً باپ کو بھی منوا لیں گے اور ایم کیو ایم بھی مان جائے گی, کیونکہ پہلے ہی یہ بات کہی جا رہی تھی کہ اتحادی فیصلہ مشترکہ طور پر کریں. ایم کیو ایم بھی یہ کہتی تھی, کاف لیگ بھی یہ کہتی تھی, اور باپ کے لوگ بھی یہ کہتے تھے. تو میرا خیال ہے یہ مشترکہ فیصلہ پھر ہوگا حکومت کے حق میں. بالکل ٹھیک ہے. سعدیہ صاحبہ سے ذرا میں جاننا چاہتا ہوں. سعدیہ صاحبہ, فاروق صاحب ابھی بات کر رہے تھے سرپرائز کی, ہم سرپرائز دیں گے. یہ کیسا سرپرائز ہے؟ اپنی جماعت کا وزیر اعلیٰ ہٹا کے آپ ایک اپنی اتحادی جماعت کے شخص کو وزیر اعلیٰ بنا رہے ہیں اور آپ سرپرائز دے رہے ہیں. آلدو یہ سرپرائز ہے یا یہ ایک شوق ہے؟ دیکھیں, میں چلیں آپ اس کو سرپرائز کہہ لیں, کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگ اس کو سرپرائز کہہ رہے ہیں, تو چلیں مان لیتے ہیں کہ یہ ان کا سرپرائز ہوگا. اصل سرپرائز اور ٹرمپ کارڈ تو انہوں نے کل کے جلسے میں وعدہ کیا تھا, چلیں ایک دن دیر سے ہی صحیح. لیکن میں واپس اپنی بات پہ آتی ہوں کہ دیکھیں یہ انفارچونیٹلی کس قسم کی سیاست ہے. اپوزیشن ان کا تو کام ہے, ٹھیک ہے, اپوزیشن کرنا, وہ تو چاہیں گے کہ حکومت جو ہے وہ گھر جائے اور وزیر اعظم مدت پوری نہ کریں. گو کہ اس پہ ہم نے کل بڑی کھل کے ڈیبیٹ بھی کی تھی کہ یہ بڑے لمبے عرصے کے لیے ملک کے میں رائج نہیں رہ سکتا یہ نظام کے جو بھی منتخب حکومت ہو کل کو کوئی بھی سڑکوں پر آئے, کسی بھی طریقے سے کسی بھی سازش کا حصہ بنے اور آپ کہیں کہ جی منتخب حکومت گھر بھیج دی جائے اور اپنی مدت پوری نہ کرے. عمران خان صاحب نے بھی یہی کام کیا تھا اسلام آباد آ کے, جو 126 دن کا دھرنا دیا, اور آج ان کو یہ چیز فیس کرنی پڑ رہی ہے. کل عمران خان صاحب کو تو سوٹ یہ کرتا تھا, میری اپنی ناقص رائے ہے, کہ آپ جب کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس عوام کی سپورٹ موجود ہے, میں دکھا سکتا ہوں کہ عوام ابھی بھی میرے پاس کھڑے ہیں, میرے ساتھ ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ آپ نے ایک انٹرنیشنل کانسپریسی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ بھی اس میں بتانے کی کوشش کی, تو پھر فوری طور پہ وہ جو عوام آپ نے موبیلائز کی ہے, پھر آپ کی اگر حکومت جاتی ہے تو جائے, کیونکہ عمران خان صاحب کے بڑے سٹیٹمنٹس ایسے آئے کہ حکومت جاتی ہے تو جائے, میں ان لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا. تو اپنی بات
बात पे कायम अगर रहते और वापस अगर जनरल इलेक्शन जब भी होते हैं, और जैसे हम अर्ली इलेक्शंस की बात हैं और सियासत अमली तौर पे किस तरीके से होती है, हम मफरूजात पे बात कर रहे हैं। फर्ज कर लिया जाए मसालिहतकार के तौर पे परवेज इलाही साहब अगर उन्होंने अपना झुकाव हुकूमत की तरफ दिखाई दिया है और दीगर इत्तेहादी जमातों को मनाने का टास्क भी उन्हें सौंप दिया जाता है, ये फर्ज कर रहे हैं हम, आप समझती हैं कि वो बेहतरीन मसालिहतकार साबित होंगे? देखिए, पंजाब की हद तक तो नून लीग के कुछ जो मुनहरिफ लोग हैं उनको इस पे ऑब्वियसली बड़े खुश होंगे वो परवेज इलाही साहब के वहाँ पे आने पे। और अभी मेरे पास थोड़ी इत्तलात भी आ रही थी कि जो वहाँ पर लोग नाराज़ थे उसमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं पंजाब असम्बली के जो वज़ीर आज़म साहब से भी मिल चुके, PTI के अक्सर जो वफाकी वज़रा वहाँ जाया करते थे उनसे मुलाकातें होती थी, तो वो तो इस नाम पर खुश हैं। लेकिन जहाँ तक यहाँ वफाक की बात करें तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी का तो ये अभी तक कन्फर्म है। थोड़ी देर में खबरें भी यही हैं कि वो एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 5 उनके लोग हैं, 5 मेंबरान हैं, तो ये तो जा रहे हैं, ऑपोजिशन के साथ जा रहे हैं। रही बात MQM की, जिस तरीके से चौधरी साहब ने अपने ऑप्शंस को वे किया ना दोनों तरफ के, अगर हम ऑपोजिशन के साथ जाते हैं या हुकूमत के साथ जाते हैं तो हमें किस चीज़ का ज़्यादा फ़ायदा होगा पंजाब में, तो उनका एक वर्किंग रिलेशनशिप तो देख लें इतने अरसे से हुकूमत के साथ ही था, तो उनको भी समझ आ गई कि अगर हम इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं और उसमें हमारे पास अगले साल 1.5 साल के लिए वजारत आला भी आ जाती है तो नथिंग लाइक इट। बट ऑन दी अदर हैंड MQM जो है वो जिस तरीके से अपने ऑप्शंस वे कर रही है वो कहीं से भी पाकिस्तान सादिया साहिबा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते ही बदलती सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है, इसी पे बात करते हैं, हमारे साथ रहिए।